کا جو بھی تھا، لیکن عمران خان کا ری ایکشن کیا تھا کہ آپ 5 منٹ جو ہے دھوپ لگایا کریں، پاکستان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے دھوپ لگا لیا کریں، یہ مسئلہ ہے کشمیر کا حل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک جوکر دور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان لڑنے کی شمتا نہیں رکھتے ہیں، ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ وہ، اور اس کا فائدہ پاکستانیوں نے اٹھایا، انہوں نے بھی ہاتھ میں ترنگا اٹھا کے کیا فرق پڑتا ہے۔ اصل طاقت کا جو محور ہے وہ عوام پاکستان ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے ہمارے لیے۔ اس میں فائدہ ہے وہ وہی ہے جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، لینڈ مافیا اور یہ وہ کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ میں یہ انوالوڈ ہے، ان کو عام لوگوں کے ساتھ نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے۔ ایسے جیسے ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کرتا ہے، تو یہاں پہ ان کو یہ چیز ماننی چاہیے کہ پاکستان جو ہے بھارت سے ایک چھوٹی کنٹری ہے، اور یہ اپنی اکڑ کس بات کی دکھاتے ہیں پتہ نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں میں ماضی کے اندر، آج نہیں، کیونکہ میں اس دور کو دیکھا ہوا 80s میں جب پاکستان واز یو کین سے اکنامکلی سم ویئر بیٹر اور سم تھنگ۔ آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ریکگنائز کہ انڈیا ہیز اپر ہینڈ، اور ہی از یور ایلڈر بردر رائٹ ناؤ، اور دیٹس دا وے اٹ شوڈ بی میٹر آف فیکٹ۔ اس وقت آپ کا کمپیریزن، بلکہ آپ کا کمپیریزن تو بنگلہ دیش سے بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ کچھ اور آگے دیکھیں کہ وہ دوسری سائڈ پہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے، اپنے کشمیریوں کو کس طرح روک پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سر اس کی یہی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہاں پہ بھی کچھ کام کیے جائیں، یہاں پہ بھی کوئی اٹریکشن رکھی جائے، ڈیولپمنٹ۔ یہاں پہ انسانی زندگی کی ویلیو ہے 3100 روپیہ آٹے کا تھیلا۔ 27 لوگ جو ہیں وہ آپ نے ٹھڈوں سے مار دیے ہیں آٹے کی لائنوں میں۔ آپ کہاں سے سڑکیں بنائیں گے؟ آپ کہاں سے بریجز بنائیں گے؟ آپ کے اسٹیبلشمنٹ جو آئی ہے کسی کی آواز سننے میں نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں سب لوگ چپ ہیں، خاموش ہیں، بلکہ بہت سے انڈینز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا سائٹ پر ہے، شاید نہیں آ رہے سیاست میں یہ لوگ۔ نہیں، سیاست میں دیکھیں وہ شاید سیاست میں نیا، لیکن سیاست دانوں کا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ ٹنگ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتی کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہندوستان مہم جوئی کرنے کا سوچتا ہے تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو بھرپور جواب دیں گی۔ گیدڑ بھپکیوں میں نہیں آنے والے۔ بھارت نے نہرو نے کہا کہ وی ہیو نو ریزن ٹو گو دیٹ فار۔ پاکستان کو اتنا بڑا ملک نہیں، یا ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہی چیز انہوں نے بول دیا آج، سیم چیز، بات وہی ہے۔ بات یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا پورو آرمی چیف، یہ بات کہہ رہا ہے کہ صاحب کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لیے دوستی کر لو، یعنی کہ اگر کل تمہارے پاس پیسے ہوتے تو تم اٹیک کرتے۔ یہ نیت ہے۔ آپ اس سٹیٹمنٹ کو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے باجوہ نے دوستی کا ہاتھ کرا دیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بعد میں پھر نریندر مودی بھی آئیں گے، نریندر مودی پاکستان آئیں گے کئی دن۔ کسی نے تو یہ بول دیا کہ وہ کٹاس راج مندر میں نریندر مودی جی کو 7 یا 8 دن رہنا تھا، وہاں پہ پوجا کرنے۔ 7-8 دن مودی جی رہتے کہیں پہ، وہ 7-8 گھنٹے نہیں رہتے کہیں پہ۔ پر پاکستانی عادت ہے نا پھینکنے کی لمبی لمبی لاہوری، تو لاہوری عادت سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے کیا کرا ہے کہ یہ پوری ایک بات آپ کو چورن بیچنے کی کوشش کری کہ بھائی یہ اس لیے ہم بھارت سے چاہتے ہیں، ہم اس لیے بھارت سے دوستی چاہتے ہیں کیونکہ لڑنے کی شمتا نہیں ہے یار۔ اگر لڑنے کی شمتا ہوتی پھر ہم بتاتے، پھر ہم بھیجتے لشکر اور جیش کے آتنکیوں کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف میں، اور اس مائنڈ سیٹ سے رادر میں آپ سب لوگوں کو آگاہ کرتا چلا آیا ہوں۔ جب بھی یہ جو پورا نا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، یوٹیوب کے ویڈیوز، بھارت پاک دوستی، یہ ویڈیو پہلے کیوں نہیں آیا؟ یوٹیوب کا یہ 2-3 مہینے سے شروع ہوا ہے، 6 مہینے سے شروع ہوا ہے، 1 سال سے شروع ہوا ہے۔ یوٹیوب تو بہت پرانا ہے، یوٹیوب تو بہت پرانا ہے۔ آپ نے کبھی ایسے پیار محبت کے ویڈیوز دیکھے؟ نہیں دیکھے آپ نے؟ کیا آپ نے ایسے ویڈیوز دیکھے کہ آؤ ہم سب ایک ہی لوگ ہیں اور ہم سب ایک ہی سوسائٹی کے ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں جو میلے میں بچھڑ گئے تھے، ہم دونوں کی اماں نروپا رائے ٹائپ کی وہ پکچر نہیں آتا پرانا
कि निरुपा रॉय घूम रही थी, मेले में 2 भाई बिछड़ गए। ये जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं ना, ये स्टोरी मजबूरी की स्टोरी है। और कमर जावेद बाजवा वही बात कह रहा है जो आज आम पाकिस्तानी कह रहा है कि भारत के साथ कुछ कर लो तो हमारे वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन जिस दिन इनका पेट भरा होगा ये फिर काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी डीप स्टेट है ही ऐसा, नॉट टू बी ट्रस्टेड, नॉट टू बी ट्रस्टेड। और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं तो गुज़िश्ता चंद वर्षों में हमने देखा कि बहुत कुछ हुआ। एक चीज तो ये हुई कि LOC पर हमने एक ऐसा एग्रीमेंट दोनों के बीच देखा कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वो जो सीज फायर है वो हुआ। अब उस वक्त फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा, लेकिन अब एक 2 सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम ज़हरा, इनकी एक गुफ्तगू सामने आई प्रोग्राम में, और उसमें ये बताया गया कि पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं हैं और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट जो होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये कि जाहिर है कि दिवालिया मुल्क जो करीब हो तो वो वहां पे नहीं पैसा। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि ये एक तरीके से कश्मीर का सौदा कर लिया गया था, ये जो सीज फायर हुआ और उसके बाद, और वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर आना था। ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमजोर क्यों हो गई। उनको दुख ये है कि बाजवा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। ये जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है। और वो डिसीजन किस बेस पे करता है? वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है, उसके पास डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, जंगी साजो सामान कितना है। और वो नजर आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता 1 साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है $2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी सी छोटी जंग भी है, 10 दिन की जंग, उस पर कितने $1 बिलियन चाहिए, जहां पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है, आपके जो है एक टैंक जो है वो 50 साल से एक जगह पे खड़ा है, तो मुमकिन आप उसको चलाएंगे तो 10 मिनट बाद उसके 10 पुर्जे आपको जरूरत पड़ गई। ये चीजें लगा के तो $बिलियंस का खर्चा होता है। और ये सिर्फ जर्नल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। और अगर वो इस बात का इजहार करें तो इससे बड़ा एहसान अपने मुल्क पे कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने मुल्क को मिसगाइड करके, पब्लिक ओपिनियन को मिसगाइड करके तो ज्यादा अरसा वैसे भी नहीं चल सकते। इसलिए अगर उसने ये सच्चाई बयान की है तो उसको ये चैलेंज करें ना, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दें कि नहीं बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास तो इतने 1000 टन डीजल वहां पड़ा हुआ है। आपको पता है अमेरिका के पास कितना पेट्रोल रिजर्व में है, जर्मनी के पास, यानी आप हैरान रह जाएंगे अगर आप वो स्टैट्स देखें। पाकिस्तान के पास कितना है? तो जब आपके पास है ही कुछ नहीं, वो जिसको हसन निसार कहता रहता है कि पल्ले ही कुछ नहीं, तो बातें आप इतनी लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, तो उसमें ज़ाहिर जर्नल्स जो हैं वो एक खास माइंडसेट में ट्रेन होते हैं। उन्होंने जंगों और अमन के सवाल पे जो है चीज़ें गिननी होती हैं कि ये हमारे पास इतनी तोपें हैं, उनके पास इतनी है, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने हैं। और एक वार साइंस के उसूल के मुताबिक जो उनको स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसमें ये देखना होता है कि ये फतह या शिकस्त किसकी होगी। उसमें 313 वर्सेस 1000 वाला फार्मूला नहीं चलता। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमें इसको जरा बारीकी से देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है जो बात की है। जो मैं बात करने की बात ये नहीं कह रहा कि कश्मीर पे स्टैंडर्ड करके एहसान किया, बल्कि बात जो उन्होंने की, चूंकि उन्होंने एक सच्चाई को तस्लीम किया तो लोगों को भी पता चले कि हम किस पानी में। अगर हकीकत में देखा जाए तो आम आइडिया ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अमन और जंग का सवाल है, उसमें जो है वो फौज रुकावट है। आमतौर पे आप सुनते आए हैं, हम भी कई दफा बातों की रोह में बह जाते हैं और हम भी कह देते हैं, लेकिन अगर आप इसको हकीकत से देखें गहराई के साथ तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये होगा। अगर आप हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे हमारे दिमागों और मुंह में ठोंसी जाती है, तो आप मुझे एक जर्नल बता रहे हैं जिसने वार मॉन्गरिंग की हो अगेंस्ट इंडिया,
یہ جتنے جنرل تھے ان کو 1 by 1 دیکھیں. جو سب سے پہلا بڑا فیلڈ مارشل اور ہائر دین پتہ نہیں کیا کیا جو عظیم شان جنرل تھا جنرل ایوب خان, اس نے تو انڈیا کے ساتھ کنفیڈریشن کی تجویز پیش کر دی تھی. اور یہ نہیں کہ ایسے باتوں میں پریس کانفرنس میں کہہ دیا یا کسی میٹنگ میں کہہ دیا, اس نے باقاعدہ جا کے تو امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے تھرو اس نے اس تجویز کو لانچ کیا. اور امریکی بڑے خوش ہوئے, چونکہ امریکی اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ جو بر صغیر میں جو ہے وہ امن بہت ضروری ہے, چونکہ یہاں اگر کوئی جنگ کی کیفیت ہے تو اس سے سوویت یونین کو انٹرونشن کا موقع ملے گا یا پھر چین کو انٹرونشن کا موقع ملے گا. اس لیے اس موقع سے بر صغیر سے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ساتھ ساتھ ہوں. اب وہ دونوں کے ساتھ ساتھ کرنے کی بات کرتے تھے تو اس پہ ان کا مسئلہ کشمیر نکل کے آ جاتا تھا اور دوسرے مسائل آ جاتے تھے, تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو جب ایوب خان نے یہ تجویز پیش کی کہ جی ہم کنفیڈریشن بنانے کے لیے تیار ہیں, جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس, جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جوائنٹ ڈیفنس ہوگا. یہ بنیادی طور پہ امریکی فارمولا بھی تھا, اور 2 سے زائد امریکی صدور جو ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی اگینسٹ سوویت یونین کہ پیسے ہم دیں گے. آبویسلی چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سوویت یونین پیش قدمی کرے, تو آپ جوائنٹ ڈیفنس بنائیں. اور جب ایوب خان نے یہ تجویز پیش کی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے, لیکن اس کو جو ہے وہ نہرو نے ریجیکٹ کر دیا. کہ یہ جو سیز فائر LOC کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سودا ہے, تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے یہ ایک سودا ہے جو نہیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, سودا جو ہوتا ہے نا اس کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں. یہ جو ہے نا سرنڈر ہے, کیونکہ اس کے جواب میں آپ نے کچھ لیا نہیں ہے. اس کے جواب میں انڈیا سے جو آپ نے لیا ہے وہ آلریڈی آپ کے پاس ہے. بس اتنی نئی بات ہے کہ 2 گواہ آ گئے جو سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی ادروائز کریڈیبلٹی مائٹ بی ان کوسچن, لیکن کریڈیبلٹی ایز اے جرنلسٹ ان کی ویری ویل اسٹیبلشڈ کریڈیبلٹی ہے. تو انہوں نے سمجھ لیں کہ گواہی دی ہے, باقاعدہ گواہی دی ہے, جس کی وجہ سے جو باتیں لوگ کر رہے تھے. اور اس پہ نہرو نے کہا کہ وی ہیو نو ریزن ٹو گو دیٹ فار. پاکستان کو اتنا بڑا ملک نہیں, یا ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک دم اٹھا کے تو ایکول فوٹنگ پہ جو ہے وہ پارٹنر بنا دیں. ظاہر ہے کنفیڈریشن کا مطلب یہی ہے نا کہ 2 ایکول پارٹنرز ہیں مختلف حوالوں سے. اور دوسرا یہ کہ جی نہرو کا جو اندرونی وجہ اس کی یہ تھی کہ نہرو بالکل اس پہ کلیئر تھا کہ یہ امریکن انٹرونشن ہے اور پاکستان امریکی ایما پہ یہ تجویز دے رہا ہے تاکہ وہ ہندوستان کو نیوٹرلائز کرے سوویت یونین اور نان الائن موومنٹ کے. یہ تھی اس کے پیچھے پالیسی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اب سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑا جنرل کہتے ہیں, جنرل ایوب خان, اس نے تو امن تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اس نے تو پورا ملک ہی جو ہے وہ اٹیچ کرنے کی بات کر دی تھی. کہانی ختم کرو. آگے آپ جائیں مشرف کو دیکھیں جو دوسرا بڑا سٹار جنرل ہے آپ کی پوری اس جو ہے وہ سلسلے کا. اس کو دیکھیں کہ اس نے اس کے تمام کرونیز اور اس کے ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے مسئلہ کشمیر حل کر دیا تھا. اس نے جو ہے یہ راستے کھولو اور یہ جوائنٹ میکانزم کشمیر کے اندر اور یہ ساری چیزیں, اس پہ اتفاق ہو گیا تھا, ہر چیز ریڈی تھی. ڈرافٹ جو مسودہ جس کو آپ کہتے ہیں دونوں کے درمیان وہ فائنل ہو گیا تھا, بس دستخط کرنے باقی تھے. لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع ہو گئی اور اس کی حکومت انڈرمائن ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کوشش کی تو اس وقت انڈیا میں الیکشن ہو گئے تو یہ معاملہ ٹل گیا.